ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے اپنی اور اپنے محبوبین کی نسبت پر مجھے اس مبارک اجتماع میں حاضری کی سعادت بخشی اور آپ حضرات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹھنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ بیانات اجتماع میں کل مغرب کی نماز کے بعد بھی ہوئے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے نافع بنائے۔ مجھے بیان تو کرنا آتا نہیں ہے، صرف اپنے بڑوں سے سنی ہوئی چند باتیں کرتا ہوں۔ بیان کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ وعظ فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور محبت والوں سے باتیں کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ ان باتوں کے کرنے کو بھی قبول فرمائے اور باتوں کے سننے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ اور جن جن مبارک نسبتوں پہ اس جمعے میں اجتماع کا انعقاد ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام نسبتوں سے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریت کو جب ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہ آئیں تو ان کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ قبول کرنا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ جس کی درگاہ میں، جس کے دربار میں سوال پیش کرنا ہے، اس کا کام قبول کرنا ہے۔ ہمارا کام صرف درخواست پیش کرنا اور اس در کا پکاری بن کر اس پاک بارگاہ میں سوال کرنا ہے، التجا پیش کرنا ہے کہ اللہ تو ہماری اس نیت کو، ہماری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔
وہ کیسے کریں گے؟ ان کے نظام کو کوئی کائنات سمجھ نہیں سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر اور ان کی قدرت اور ان کے نظام پر یقین کو بڑھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا اور اس کی تعمیر کی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ہم بیت اللہ شریف کا اس زمانے کا تصور لمحہ بھر کے لیے کریں اپنے ذہنوں میں تو عقل پیچھے رہ جائے گی اور اس کی منظر کشی کی نہیں جا سکتی۔ کیسے لقدق میدان تھا، بے آب و گیاہ میدان تھا، نہ چڑیا کا بچہ، چند انسان اس جگہ پر آباد تھے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ اور وہ پتھریلے پہاڑ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اب اعلان کرو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ میں نے بیت اللہ بنا لیا ہے، اے لوگوں تم حج کے لیے آؤ، بیت اللہ کی طرف آؤ۔ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان کے امتثال امر میں اعلان کیا۔ اللہ رب العزت نے کہاں کہاں اس آواز کو پہنچایا کہ جس نے عالم ارواح میں ایک مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، وہ قیامت سے پہلے ضرور حج کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالی ہماری طرح اسباب کے محتاج نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اجتماع خانقاہی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کھولی، پیروں سے چلنا شروع کیا، گھر سے باہر قدم نکالا، بازار دیکھ لیا، کوئی پوچھے بازار کی کیا تعریف ہے، کہیں گے بھائی آنکھوں سے دیکھ لے، کیا تعریف تو پوچھتا ہے۔ گھر میں باورچی خانہ دیکھا، کوئی تعریف پوچھے، کہیں گے ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف پوچھتے۔ ذرا ہوش سنبھالا، والد صاحب کے ساتھ دادا جان کی انگلی پکڑی اور مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ کوئی مسجد کی تعریف پوچھے، یہی کہیں گے اللہ کا گھر ہے، کیا تعریف پوچھتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہی مسجد ہے۔ مدرسے، کوئی تعریف پوچھے، کہیں گے بھئی آنکھوں سے دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی تعریف تھوڑی کی جاتی ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ مدرسے، الغرض اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک جتنے بھی احوال رکھے ہیں اور جتنی ضروریات رکھی ہیں، وہ بشری ہوں، انسان کے وجود کے ساتھ، یا عبادات کی لائن کی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک ضرورت کے پورا کرنے کا ایک مقام بنایا ہے، ایک جگہ بنائی ہے۔ یہ ایک عقلی سی بات ہے، ہم اس پر اپنے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بالکل یہ روز روشن کی طرح کھلی بات ہے۔ حتیٰ کہ غسل کرنا ہے تو غسل کوئی بیڈ روم میں نہیں کرتا، ڈرائنگ روم میں نہیں کرتا، لیونگ روم میں نہیں کرتا، بیٹھک میں نہیں کرتا، سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کرتا، گھر میں
کچن میں اور مطبخ میں اور باورچی خانے میں جا کے نہیں کرتا، اس کے لیے غسل خانے جاتا، ضرورت ہے پوری کرنی۔ تو ہر امر اور ہر حال کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے، اور ضرورتیں اس دنیا کی زندگی سے متعلق بھی ہیں۔ یہ جن ضرورتوں کا میں نے تذکرہ کیا وہ دنیا کی بشری اور دنیا کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، بازار ہے، غسل خانہ ہے، باورچی خانہ ہے، اور کانفرنس روم ہیں، منڈیاں ہیں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، یہ سب۔ اور دوسری ضرورتیں وہ اخروی ہیں، آخرت کی ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں۔ آخرت کی ضرورتوں اور وہاں کی بھلائیوں اور خیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم اور فریضہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا، وہ اخروی ضرورت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں نہیں حج ہوگا، کسی دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں حج نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مسجد حرام میں بھی جا کر بیٹھ جائیں وہاں حج نہیں ہوگا، وہاں پر بھی 2 کپڑے پہن کر ایک میدان میں جانا پڑے گا مخصوص وقت میں، اور وہاں سے اس وقت کے بعد وہاں سے لوٹیں گے تو کہیں گے کہ حج ہی ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اخروی ضروریات بنائی ہیں، ان ضرورتوں میں ایک ضرورت ہر انسان اور مسلمان خاص طور پر اس کی ضرورت ہے اپنا تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی آخرت کی دنیا کے اعتبار سے اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ میرے برے اخلاق ختم ہو جائیں، میرے اندر سے اپنے پڑوسی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں دشمنی ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، اور دوسرے کے مال کے ہڑپ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے، اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی میرے دل میں پیدا ہو جائے، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس کو دنیا کی زندگی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کو اصلاح کہتے ہیں، اور آخرت کی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہماری آخرت کی فکر ہے۔ دنیا میں اگر اس طریقے پہ زندگی گزاریں گے تو آخرت کی فکر کے مطابق زندگی گزر رہی ہے کہ مرنا ہے، اور مر کر اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر جانا ہے، اور اس حال میں جانا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تو مجھے اس حال میں بلائیو کہ تو مجھ سے راضی ہو رہا ہو اور میں تیرے سے راضی ہو رہا ہوں۔ اور آخر وقت پر ان کی ایسی ہی کیفیت دیکھی، روح کے پرواز کرنے سے کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے انہوں نے مصافحے شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قبلے کی طرف منہ فرما کر ایسے مصافحہ کرتے، پھر ہاتھ ایسے رکھ لیتے، پھر مصافحہ کرتے، پھر ہاتھ ایسے رکھ لیتے، اور فرمایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری موت اس حال میں آئے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں مجھ کو عنبر میں بسے رومال ہوں، زعفران کی ٹہنی ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن کر ایسی موت دے دی۔ تو اس رخ پہ دیکھیں تو فکر آخرت آ جاتی ہے۔ دیکھیں حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس قوم کے اندر ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھ کر سنائے۔ اس وقت کتاب نہیں اتری تھی، قرآن کریم اترا نہیں تھا۔ رسول کو تو ایک زبردست کتاب دیجیے، وہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رسول خود ہی پڑھ کر ان کو سنائے، تاکہ کوئی دوسرا اس کے اندر رد و بدل نہ کر سکے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کر نہیں سنائی، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دے دی تھی۔
اس کے نقطوں کو، اس کے زبر کو، اس کے زیر کو، اس کی عبارت کو موسیٰ علیہ السلام نے پر اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں اتارا اور قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، کسی چیز پر لکھا ہوا نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا فرمایا۔ تو وہ کتاب ان کو پڑھ کر، تیری آیات پڑھ کر ان کو سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق کی اصلاح کرے، درستگی کرے، تزکیہ کرے، اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے، اس کے احکام بتائے، اس کی تشریحات ان کے سامنے بیان کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر ہم سب جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ یہ جتنے پوری دنیا کے اندر مدارس پھیلے ہوئے ہیں، یہ مدارس ان کو نسبت ہے حضور علیہ السلام کے مدرسے سے، اس صفے کے چبوترے سے جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ وہ علم دین کی طلب میں پڑے رہتے تھے، اور جہاں سے ان کو مل جاتا تھا اللہ بھیج دیا کرتا تھا، وہ پیٹ میں ڈال لیا کرتے تھے۔ تو مدرسے کا لفظ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح یہ تعبیر اور یہ اس عنوان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کام کو، اس وراثت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدرسے کے ذریعے سے چلوایا، اور مدرسے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی، اور مدرسے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہم تک پہنچایا، اور اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو قائم رکھے۔ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں ہی سلسلہ جاری فرمایا۔ خانقاہ کا سلسلہ بھی مسجد نبوی کے اندر سے ہی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے قائم بھی فرمایا، جاری بھی فرمایا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے جاری ہوا؟ مسجد نبوی میں جس طرح یہ صحابہ رہتے تھے، اسی طرح فقراء صحابہ کی ایک جماعت تھی جو وہاں اس کونے میں، مسجد نبوی کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہتے تھے، اللہ کو پکارتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ مدرسے والے جو مدرسے میں طلب علم کے لیے پڑھے ہوئے تھے وہ نہیں کرتے تھے، نہیں، ان کا خاص ایک کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا اور اس کو پھر محفوظ کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اسی طرح یہ جماعت، اس کا ایک خاص کام تھا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو بٹھائیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی مسجد میں ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھایا کریں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکا کریں۔ تو جہاں پر یہ کام کرنے والے لوگ رہیں گے، جس طرح قرآن کریم کی پڑھنے پڑھانے والی جگہوں کو مکتب کہا گیا، قرآن کی درسگاہ کہا گیا، اس کو مکتب کہتے ہیں ہمارے یہاں، مکاتب قرآنیہ، جو فیض شیخ ٹرسٹ کے تحت قائم کیے گئے تھے، الحمدللہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے۔ تو تعلیم کتاب و حکمت کے لیے جو صفحے پر سلسلہ تھا اس کو مدرسہ کہا گیا بعد کے زمانے میں، اور یہ مدرسہ بھی در حقیقت اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا۔ اس پر بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کے بھی اشارے اور اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اس وقت میں اس طرف نہیں جاتا، میں یہ خانقاہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ جو جماعت وہاں رہتی تھی، 15 سپارے کی آیت ہے،
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کی خالص رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دل کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے دل غافل نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو آپ بیٹھنے کا پابند فرمائیے۔ آپ سوچئے وہ جماعت کیا مقام رکھتی ہوگی، اور مسجد نبوی میں اس جگہ کا کیا مقام ہوگا جو چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دیکھیے ان کی طرف پوری توجہ رکھیں، اپنے قلب کے فیضان سے، اللہ کی معرفت کے انوارات سے ان سے آپ صرف نظر نہ فرمائیے گا۔ جو آپ کے قلب مبارک کے اوپر اللہ رب العزت کی تجلی ہے، اللہ کی معرفت کے انوارات کا نزول ہے، ان کو بھولیے گا نہیں، ان سے صرف نظر نہ کیجیے گا، بلکہ ان کو اپنی توجہات کا خصوصی مرکز بنائیے اور ان پر پوری توجہ رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ جب یہ سلسلہ امت کے ایک جماعت نے اور طبقے نے سنبھالا، اور اس کام کو جب دین پھیلا اور دین کے مختلف طبقات اور جماعتیں بنی، تو باہمی معاملات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کی جماعت بھی بنی۔ صحابہ کے دور میں وہ دارالقضاء بنے، عدالتیں بنی، گڑبڑ کرنے والوں کے لیے، حقوق مارنے والوں کے لیے تنبیہ اور سزا کی جگہ بنی، جیل بھی بنی۔ یہ سب چیزیں بنتی چلی گئیں اپنے مخصوص نام کے ساتھ اور اپنے مخصوص تشخص کے ساتھ، ان کا وجود جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس جماعت نے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وہ دوسری صفات کے بھی حامل تھے، ان کے بھی وہ کامل اور مکمل علم شریعت اور علم نبوت رکھنے والے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الواحد ابن عبد زید رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرات، تو اس جماعت کے کام کی جگہ کو خانقاہ کا عنوان دیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری کی اللہ تعالیٰ نے سعادت و توفیق بخشی، تو اس کے برابر ایک حجرہ دیکھا کہ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اس پر چلہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں یکسوئی کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزارا کرتے تھے، خلوت گاہ تھی۔ تو یہ خانقاہ کی نسبت یہ مسجد نبوی کے ساتھ، ان کے اعمال کی نسبت مسجد نبوی کے اعمال کے ساتھ۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر حدیث جبریل میں مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک نوبارد صاحب آئے، سفید کپڑے، نوجوان، اور کوئی ان پر سفر کا اثر نہیں تھا، اور مدینے کے وہ رہنے والے نہیں تھے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، مسلمانوں کو بھی جانتے تھے، مسلمان منافقین کو بھی جانتے تھے، تو ہم میں سے کوئی ان کو پہچانا نہیں، باہر کا آدمی ہے اور اس کی حیت یہ مسافر کی نہیں ہے۔ اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں احسان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تمہیں قلب کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو۔
یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اگر اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتے تو کم از کم اتنا دھیان تو ضرور ہونا چاہیے، دل کی یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہی خانقاہوں میں جمع ہوا جاتا ہے، مشائخ سے اپنے تعلق کو جوڑا جاتا ہے، اللہ اللہ دل کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے سکھائی جاتی ہے. ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا کثرت سے کرو تاکہ تم کو اندھیریوں سے نکال دیں. دل کی اندھیریاں، دل کی ظلمتیں اللہ کے ذکر کی برکت سے نکل جاتی ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے آسان نسخہ بنایا. تو پھر جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور وہ صاحب تشریف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے پوچھا، ارے بھائی جانتے ہو یہ کون تھے؟ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جو اس طرح انہوں نے آ کر میرے سے گفتگو کی اور میں نے ان کی باتوں کے جوابات دیے اور وہ میرے جوابات کی جو ہے وہ تائید بھی کرتے رہے، تصدیق بھی کرتے رہے، اس پر کوئی اشکال نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، تم جانتے بھی ہو کہ یہ ہے کون؟ صحابہ نے عرض کیا اپنی اعلیٰ شان کے مطابق اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم نے تو جو آنکھوں سے دیکھا ہے بس وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. اور یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے وصال سے اور دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے کا ہے. سن 10 میں تشریف لے گئے ہیں، سن 9 کا واقعہ ہے، یہ سن 9 ہجری کا. حضور نے فرمایا تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح اپنے عقیدے کو درست کرنا یہ دین ہے، اپنی عبادات کو درست کرنا یہ دین ہے، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے کا ادا کرنا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا، جہاد کرنا، اور اسی طرح اپنے دل کی یہ کیفیت بنانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ استحضار نصیب فرما دے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نماز کی یہ کیفیت ہے. میرے بھائی مسلمان کی نماز صرف عبادت نہیں ہے، مسلمان کا اپنے بیوی بچوں میں رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت بتائی ہے. مسلمان کا اپنی تجارت میں ہونا بھی عبادت ہے. وہاں پر اگر اللہ کو دیکھے گا تو دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. اگر دل اس کا غافل ہوگا، اللہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا اور اس کا دھیان نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، تو وہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، وہ دھوکہ بھی کرے گا، فراڈ بھی کرے گا، اس کی جیب بھی کاٹے گا، لین دین کے اندر وزن میں بھی کوتاہی کرے گا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر سانس ہر گھڑی یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان صفات کی، ان کیفیات کی، ان اعمال کے پیکر اور اس مجموعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا دین ہے، تم کو سکھانے کے لیے آئے تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ پورا دین ہے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. سوال جواب کے انداز میں ایک دلچسپ انداز پیدا ہو جاتا ہے. کہیں پر ہوتا کہتے ہیں جی بیان کے بعد، اس پروگرام کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی. لوگ جب مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات کو اتنے دھیان توجہ سے نہیں سنتے جتنا وہ سوال جواب کی طرف لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس واسطے میں نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں کوئی باتیں کروں، بیان نہ کروں. تو باتیں کرنے میں آدمی کا دھیان متوجہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی صحابہ سے. فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اس اجتماع کی خیرات و برکات نصیب فرمائے اور ہمیں پورے ظاہر میں، باطن میں، قلب میں، آنکھ میں، زبان میں، ہاتھ میں پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے. دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں پورے دین پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے سعادت مندوں میں ہمیں بنا دے، فکر کرنے والا بنا دے. جس کو فکر نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے. جس کو فکر ہی نہیں ہوتی وہ کہاں مسافت کو طے کرتا ہے. فکر تھی، اللہ نے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت بخش دی. فکر ہے تو کاروبار بھی چل رہا ہے،
فکر ہے تو بچوں کی شادی بیاہ بھی ہو رہی ہے، فکر ہے تو گھر میں کھانا بھی پک رہا ہے، فکر ہے تو گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، فکر ہے تو نماز کے لیے آ رہے ہیں، فکر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے، اور ان معروضات کو میرے حق میں، آپ کے حق میں اور ہماری نسلوں کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔